بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب کے البشیر اسلامک چینل سے آپ کی بہن فرزانہ بشیر آپ سے مخاطب ہے۔ آج میں آپ کے لیے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے ایک اور نئی ویڈیو پیش کر رہی ہوں۔ خوابوں کی تعبیر پر بنائی گئی ویڈیو کا آپ ویورز کی طرف سے بہت اچھا رسپانس مجھے ملا، جس کے لیے میں آپ سب کی مشکور ہوں۔ آج کی ویڈیو میں قرآن پاک میں موجود مختلف صورتوں کا خواب میں پڑھنا کیسا ہے اور آئندہ آنے والے وقت میں اس کے کیا اثرات آپ کی زندگی پر مرتب ہو سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لازمی مکمل سنیے تاکہ آپ تک مکمل معلومات پہنچ سکیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام ویور سے ریکویسٹ ہے کہ البشیر اسلامک چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور آگاہ کریں۔ تو پھر اب ویڈیو اپنی شروع کرتے ہیں۔ حضرت امام سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر خواب میں دیکھے کہ اس نے سورہ الحمد الشریف یعنی سورہ فاتحہ پڑھی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی عمر دراز ہوگی اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اگر خواب میں دیکھے کہ سورہ بقرہ پڑھی ہے تو یہی تعبیر ہے جو سورہ فاتحہ کی ہے اور دشمنوں کی شرارت سے امن میں رہے گا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خلقت کے اندر راست گو ہوگا، اور اگر درویش ہے تو مالدار ہوگا، اگر بیمار ہے تو شفا پائے گا، غمگین ہے تو خوش ہوگا، غلام ہے تو آزاد ہوگا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر خواب میں دیکھے کہ اس نے سورہ آل عمران پڑھی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمام برائیوں سے امن میں رہے گا اور پاک ہوگا اور اس کی عاقبت خیر سے ہوگی۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر قرض دار ہے تو قرض سے سرخرو ہوگا اور لوگ اس کو بہت عزیز رکھیں گے۔ اب میں آپ کو سورہ نساء کی تعبیر بتاؤں گی۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر دیکھے کہ سورہ نساء پڑھتا ہے، دلیل ہے کہ وراثت پائے گا اور اس کے اہل بیت زیادہ ہوں گے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے مال اور نعمت بہت زیادہ ہوں گے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ سورہ یاسین پڑھتا ہے، دلیل ہے کہ اس کی عاقبت بالخیر ہوگی۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کی عمر دراز ہوگی اور حق تعالیٰ کی رحمت پائے گا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس کے دل میں مضبوط ہوگی۔ ماشاءاللہ۔ خواب میں سورہ رحمان کا پڑھنا کیسا ہے؟ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر خواب میں دیکھے کہ سورہ رحمان پڑھتا ہے، دلیل ہے کہ جھوٹ اور حرام چیزوں سے پرہیز کرے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نیک خصلت اور دین کی راہ کو اختیار کرے گا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس جہاں میں مال اور آخرت میں نعمت پائے گا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ سورہ واقعہ پڑھ رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ گناہوں سے توبہ کرے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اطاعت اور عبادت کی توفیق اسے ملے گی۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اطاعت الہی میں پیش قدمی کرے گا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر وہ دیکھتا ہے خواب میں سورہ ملک پڑھ رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو عذاب قبر نہیں ہوگا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کی عاقبت محمود ہوگی۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شرف اور بزرگی پائے گا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر خواب میں دیکھے کہ سورۃ العصر پڑھتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سخت کاموں میں وہ صابر ہوگا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے مال کو نقصان پہنچے گا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کو تجارت میں فائدہ پہنچے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر خواب میں دیکھتا ہے کہ سورہ فیل پڑھتا ہے
تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ دشمن پر فتح حاصل کرے گا اور اس کی مرادیں پوری ہوں گی۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ سے فتح ہوگی اور وہ دشمن کو قابو میں کر لے گا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر خواب میں دیکھتا ہے کہ سورہ قریش پڑھتا ہے، دلیل ہے خوف اور دہشت سے امن میں آئے گا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خلقت کے ساتھ احسان کرے گا۔ اب دیکھیں گے کہ سورہ کوثر کا خواب میں پڑھنا کیسا ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ سورہ کوثر پڑھتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مال اور نعمت پائے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بزرگوں سے بخشش پائے گا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بہت سی خیرات کرے گا۔ خواب میں سورہ اخلاص کا پڑھنا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ راہ دین میں مخلص ہوگا اور یگانہ ہوگا اور توفیق عبادت پائے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پاک دین اور نیک اعتقاد ہوگا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صاحب خواب دونوں جہاں کی مراد پائے گا اور اس کی زندگی بہت خوش ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں کہ موضوع 3 کا خواب میں پڑھنا کیسا ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر خواب میں دیکھتا ہے کہ سورہ فلق پڑھتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس پہ جادو اثر نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بدی کرنے والوں کی شرارت سے وہ امن میں ہوگا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر خواب میں دیکھتا ہے کہ سورہ ناس پڑھتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حق تعالیٰ اس کو نظر بد سے محفوظ رکھیں گے اور نیز اس پر روزی بہت فراخ ہوگی۔ خواب میں سورہ یوسف کا پڑھنا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ سورہ یوسف پڑھتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بہت زیادہ سفر کرے گا اور مال بھی پائے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رنج اور محنت کے بعد عزت اور بزرگی پائے گا اور اس کا بول بالا ہوگا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بات کا سچا اور امانت دار ہوگا۔ خواب میں سورہ مریم کا پڑھنا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر وہ یہ خواب دیکھتا ہے کہ سورہ مریم کو پڑھ رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کے دن عذاب سے خدا تعالیٰ کی پناہ میں ہوگا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خیرات کے راستے پر ہوگا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو بجا لائے گا۔ خواب میں سورہ توبہ کا پڑھنا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر خواب میں دیکھے کہ سورہ توبہ پڑھتا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ گناہ سے توبہ کرے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر سورہ توبہ پڑھتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صاحب خواب کے کام کا انجام خیر سے ہوگا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دین کی راہ میں یگانہ روزگار ہوگا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب میں دیکھے کہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا ہے، دلیل ہے کہ وہ دشمنوں پر فتح پائے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر ایک بلا اور آفت سے صاحب خواب امن میں رہے گا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دنیا میں توفیق خیر پائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ سورہ فتح کا خواب میں پڑھنا کیسا ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر خواب میں دیکھتا ہے کہ سورہ فتح پڑھتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سب دروازوں سے اس کو فتح اور نصرت حاصل ہوگی۔ ماشاءاللہ بہت زبردست خواب ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر خواب میں دیکھتا ہے کہ سورہ حجرات پڑھتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لوگوں کو القاب سے بلائے گا اور غیبت نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کسی کو دکھ نہیں دے گا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگوں سے ملاقات کرے گا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر خواب میں دیکھے کہ سورہ جمعہ کی تلاوت کر رہا ہے یا وہ پڑھتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ
اس کو توبہ کرنا نصیب فرمائیں گے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خیر کی توفیق پائے گا۔ خواب میں سورہ منافقون کا پڑھنا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر خواب میں دیکھے کہ سورہ منافقون پڑھتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ منافق ہوگا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ نفاق سے توبہ کرے۔ خواب میں سورہ تغابن کا پڑھنا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر خواب میں دیکھتا ہے کہ سورہ تغابن پڑھتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بہت سے صدقات دے گا وہ۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ضعیفوں کی مدد کرے گا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بات کا سچا اور درست حالات والا ہوگا۔ خواب میں سورہ علق پڑھنا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر خواب میں دیکھتا ہے کہ سورہ علق پڑھتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو علم اور قرآن خوانی عنایت فرمائیں گے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عالم اور فصیح ہوگا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ متواضع اور نیک خصلت ہوگا۔ سورہ قدر کا خواب میں پڑھنا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر خواب میں دیکھتا ہے کہ سورہ قدر پڑھتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا سے شب قدر کا ثواب پا کر رحلت کرے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کی عمر دراز ہوگی اور وہ مراد پائے گا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کی عزت اور مرتبہ عالی ہوگا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر خواب میں دیکھتا ہے کہ سورہ معارج پڑھتا ہے تو دلیل ہے کہ خیر اور نیکی کرے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خیرات اور نیکیوں کی طرف مائل ہوگا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خوف اور دہشت سے امن میں ہوگا۔ خواب میں سورہ نوح کا پڑھنا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر خواب میں دیکھتا ہے کہ سورہ نوح پڑھتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی عاقبت محمود ہوگی۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کی تعبیر نجات آخرت ہے۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نیک کاموں کا امر کرے گا۔ خواب میں سورہ جن کا پڑھنا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر خواب میں دیکھتا ہے کہ سورہ جن پڑھتا ہے تو دلیل ہے کہ توبہ کرے گا اور جنات کی آفت سے محفوظ رہے گا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دیو اور شیاطین اس کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ خواب میں سورہ مزمل کا پڑھنا۔ حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر خواب میں دیکھتا ہے کہ سورہ مزمل پڑھ رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نماز تہجد کو بہت پسند کرے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عبادت کی توفیق پائے گا۔ خواب میں سورہ مدثر کا پڑھنا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر خواب میں دیکھتا ہے کہ سورہ مدثر پڑھتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نیک عمل کرے گا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پاک خصلت اور راہ راست پائے گا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو سورہ نبہ پڑھتا ہے دلیل ہے کہ خدا کا خوف اور متوکل ہوگا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نیکی کا کام کرے گا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کا بہت بڑا کام ہوگا۔ خواب میں سورہ فجر کا پڑھنا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ سورہ فجر پڑھتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نیک کام میں مشغول ہوگا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ حج کرے گا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کی ہیبت اور شکوہ کم ہوگا۔ خواب میں سورہ تکاثر کا پڑھنا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر خواب میں دیکھتا ہے کہ سورہ تکاثر پڑھتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمام نیک لوگوں کی زیارت کرے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کی صحبت جھوٹے لوگوں کے ساتھ ہوگی۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دنیا سے دست بردار ہوگا۔ سورہ معون کا خواب میں پڑھنا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر خواب میں دیکھتا ہے کہ سورہ معون پڑھتا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نماز پڑھا کرے گا۔
حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کو بددین کی صحبت سے بچنا چاہیے۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ دشمن پر فتح حاصل کرے گا۔ سورہ قاریہ کا خواب میں پڑھنا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر خواب میں دیکھتا ہے کہ سورہ قاریہ پڑھتا ہے اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کے دن اس کے نیک اعمال سے ترازو بھاری ہوگا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نیک کام میں کوشش کرے گا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگوں کی عزت اور توقیر کرے گا۔ خواب میں سورہ کافرون کا پڑھنا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر خواب میں وہ دیکھتا ہے کہ سورہ کافرون پڑھ رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بدعت کی راہ پہ چلے گا اور دنیا پر مغرور ہوگا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر غم میں ہے تو وہ خوشی حاصل کرے گا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کی موت قریب ہے، کیونکہ جب یہ سورت شریف نازل ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری عمر تھی۔ حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر خواب میں دیکھتا ہے کہ سورہ علم نشرہ پڑھتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی مشکل آسان ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بند دروازے اس پر کھل جائیں گے۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دونوں جہاں کی نعمت پائے گا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اگر خواب میں دیکھے کہ سورہ 3 پڑھتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نیک خصلت، نیک کردار اور خوبصورت ہوگا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خیر پائے گا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سختی سے نجات حاصل کرے گا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر خواب میں دیکھتا ہے کہ سورہ اعراف پڑھتا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ دیندار اور مومن ہوگا اور اس کی عاقبت محمود ہوگی۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب میں سورہ اعراف کا پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ صاحب خواب کوہ طور کی زیارت سے مشرف ہوگا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سب لوگ اس سے خوش ہوں گے اور وہ امانت کی حفاظت کرے گا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر خواب میں دیکھتا ہے کہ سورہ حج پڑھتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اپنا مال حق تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نیک اور پسندیدہ کام اختیار کرے گا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ زہد میں یگانہ اور راہ دین میں کوشش کرے گا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر خواب میں دیکھتا ہے کہ سورہ قلم پڑھتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خیرات اور صدقہ دینے کو پسند کرے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمام لوگوں کے ساتھ احسان کرے گا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ اس کو بردباری عنایت فرمائیں گے۔ خواب میں سورہ طارق کا پڑھنا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر خواب میں دیکھتا ہے کہ سورہ طارق پڑھتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا فرزند صالحہ پیدا ہوگا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے ہاں خوبصورت فرزند پیدا ہوگا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فرزند کے بعد بااقبال اور وہ خوش ہوگا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر خواب میں دیکھتا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل پڑھتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قرب پائے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جائے گا اور دنیا میں عزت و مرتبہ حاصل کرے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دشمن پر فتح حاصل کرے گا اور دل کی مراد کو پہنچے گا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کا دین اور اعتقاد پاک ہوگا۔ خواب میں سورہ یونس کا پڑھنا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ سورہ یونس پڑھتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی روزی فراخ ہوگی، اس کا کام مراد کو پہنچے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کافروں کا مکر اور جادوگروں کا فریب اس سے دور ہوگا اور وہ دشمنوں پر فتح حاصل کرے گا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کے الفاظ اور عبارت سب درست ہوں گے۔ خواب میں سورہ انبیاء کا پڑھنا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
اگر خواب میں دیکھے کہ وہ سورہ انبیاء پڑھتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حق تعالیٰ اس کو انبیاء علیہ السلام کی خصلت عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دونوں جہاں کا اقبال پائے گا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عالم اور دانا ہوگا اور مشقت سے اسے آسانی ملے گی۔ اب میں آپ کو آخری سورت کی تعبیر بتا رہی ہوں۔ سورہ مائدہ کو خواب میں پڑھنا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر دیکھے کہ سورہ مائدہ خواب میں پڑھتا ہے تو دلیل ہے کہ شرف اور بزرگی پائے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سورہ مائدہ کا پڑھنا مال اور نعمت کی زیادتی پر دلیل ہے۔ بعد اہل تعبیر نے بیان کیا ہے کہ خواب میں سورہ مائدہ کا پڑھنا صحت و سلامتی پر دلیل ہے۔ آخر میں یوٹیوب کے البشیر اسلامک چینل سے آپ سے اجازت چاہتی ہوں سورہ بقرہ کی ان آیات کے ساتھ۔ اے اللہ، ہم سے کوئی بھول ہو گئی ہو یا کوئی خطا ہو گئی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ان لوگوں پہ ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، ہم سے درگزر فرما، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔